جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرا دور شروع بھی ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاؤں پر ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے ایک دروازے کا پتہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ جو تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار کو بڑھا دو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ دل کی دعا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالیں اور آسانیاں بھی تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے اور غیر اللہ پر اعتقاد انسان کو کمزور کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوری دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو خود بھی صحابی ہو، جس کے ماں باپ بھی صحابی ہوں اور اس کی اولاد بھی صحابی ہو اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہو۔ تو یہ عظیم تر خصوصیات اگر کسی صحابی کو حاصل ہیں تو وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنا مال جو اپنا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا مال تو وہ ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، جو وہ پیچھے چھوڑ گیا وہ تو اس کے ورثہ کا مال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ہمارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوں گے۔ 3 عبادات آپ کا مقدر بدل سکتی ہیں: کلمہ طیبہ کا ورد، استغفر اللہ کی کثرت، درود سلام کی کثرت۔ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے کسی کو ضرور گفٹ کریں۔ یاد رہے کہ اگر کسی نے آپ کے میسج کی وجہ سے ان 3 عبادات کو اپنا لیا تو اس کا اجر آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھیں اور ساتھ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فرمایا کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگا دی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بابا روٹی تو پک ہی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لوں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں ہیں۔ وہ کتا ہو کر اصحاب کہف پہ نہیں بھونکا اور آج کچھ لوگ انسان ہو کر وقت کے ولیوں پر بھونکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت لکھے گا جب تک یہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگے۔ لوگوں کے خوف سے حق بات کہنے سے نہ روکنا، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔
اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے، ایک عہد اپنے آپ سے، اپنے ہمسفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا رشتے کا احترام کیجیے، اور یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا تصور کوئی نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر، اور پوچھے گا کہ بتا کون ہے تیرا سوائے میرے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا الہی ہمیں اس ختم ہونے والی حقیر دنیا کے لیے ضائع نہ ہونے دیجیے گا، اور ہمیں اپنی پاک جنتوں کے لیے خالص کر کے قبول کر لیجیے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تو اس میں اکثر داخل ہونے والے مساکین تھے، اور مال و عظمت والوں کو روک دیا گیا، البتہ دوزخ والوں کے لیے دوزخ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ زندگی ایک دیے کی مانند ہے، نہ جانے کب ہوا کا جھونکا آئے اور بجھ جائے۔ جی ہاں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کہ کس وقت اور کب سب کچھ فنا ہو جائے، لہٰذا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت اللہ جل جلالہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی، بڑا حسین موقع دیتی ہیں اللہ سے ملنے کا اور باتیں کرنے کا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ سوچنے کی بات، ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में फौत हो जाए कि इसका शौहर इससे राज़ी हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पे गालिब कर देती है। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आह भी बद्दुआ बन जाती है, और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तो तभी पता चलती है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज़ी से इंसान के गुनाहों को मिटाता है कि इतनी तेज़ी से पानी भी आग को नहीं बुझाता। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता, और जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। बुज़ुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। इसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं फरमाया, तो फिर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तन्हाई में अल्लाह को याद करने वाला शख्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग होंगे जिनको इस दिन अल्लाह अपने साया में जगह देगा, जिस दिन इसके साया के सिवा और कोई साया नहीं होगा। इनमें से एक वो शख्स है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। मर्द को औरत के किरदार की कितनी फ़िक्र होती है। इतनी फ़िक्र अगर अपने किरदार की करे तो कितनी औरतें बद किरदार कहलाने से बच जाएं। कब्र में साथ जाने वाली सुन्नत दाढ़ी, वो वाहद सुन्नत है जो कब्र में भी आपके साथ जाती है। खजूर की गुठली पर बारीक सा झिल्ली नुमा एक छिलका होता है जिसे कतमीर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, इंसान इसका भी मालिक नहीं है, फिर अकड़ कैसी। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। मौलाना रूमी। ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाया नहीं करते। जब तक हम इंसानों को दुख नहीं मिलते तब तक हमें सुख की कदर नहीं होती। हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहें। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो इनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। पास पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। फासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बना पाती। अगर एहसास सच्चे और पुरखलूस हों तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। हर लड़ाई झगड़े और अना के मसलों का हल माफ़ी ही है। कर दो या मांग लो, माफ़ कर दोगे तो ज़हनी सुकून पाओगे, माफ़ी मांग लोगे तो बड़े बन जाओगे, क्योंकि मसले और रंजिशें पालने और बढ़ाने वाले हमेशा ज़हनी और जिस्मानी अजियत का शिकार रहते हैं। हमारे वालिदैन ने हमें किसी चीज़ से महरूम नहीं रहने दिया। ऐ अल्लाह, इन्हें भी जन्नतुल फिरदौस से महरूम ना करना। ऐ मेरे रब, इन दोनों वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में शफ़क़त से पाला। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो लोग झुक जाते हैं वो कमज़ोर नहीं होते, बस इनमें रिश्ते निभाने की चाहत दूसरों से ज़्यादा होती है। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती।
رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ خبردار رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ میں نے اسے کتاب خدا قرآن میں لعنت شدہ پایا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے پورا وقت نکال دے گا۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ خوف خدا ہے۔ اپنی زندگی ایسی جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا ہوتا ہے حرص، ہوس اور غصہ سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اچھا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ خود نہیں پڑھتے بلکہ آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ آپ کی آواز کا سنا جانا بھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے برابر ہے۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو، اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے۔ اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، 7 زمین و آسمان کی ہر چیز، چرند پرند، شجر حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خوبصورت بات۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ درود شریف تھکے ہوں کا خواب اور تکلیف کے ماروں کی توقع۔ درود شریف سب کچھ ہے۔ کون ہے جو درود شریف سے اپنی مراد کو نہیں پہنچا؟ کون ہے جس کی تکلیف دور نہیں ہوئی، جس کی حاجت پوری نہیں ہوئی؟ مجھے لگتا ہے درود شریف کوئی بہت بڑا جہان ہے، کوئی بہت بڑا امکان ہے۔ درود شریف اس امت محمدی کا روحانی وجود ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود بھیجنے کے لیے غریبی رکاوٹ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں غریب، یتیموں میں یتیم، مہاجروں میں مہاجر اور سلاطین میں سلطان زمانہ تھے۔ معاشی ناہمواریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ نہ سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کی ضمانت ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ یہی وہ دعا ہے جو ویران دلوں کو آباد کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں، آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن صرف سچے دوست ہی آپ کی زندگی میں اپنے پیروں کے نشان چھوڑ جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک عبرانی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ لالچ پر رشتوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دیا جو اس نے مانگا، اور تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ ایمان مکمل کرنے والے 3 اعمال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں اس کا ثواب اور بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب ہو گیا اور اس کا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ اچھے اخلاق جن کے ساتھ لوگوں میں زندگی گزارے، ایسا تقوی جو اس کو گناہوں سے بچا سکے، ایسی بردباری، تحمل مزاجی اور صبر جو اس کو نادان آدمی کے ساتھ نادانی سے پیش آنے سے روک سکے۔ نیک لوگوں کا تیزی سے دنیا سے جانا۔ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ یک کے بعد دیگرے گزر جائیں گے۔ اس کے بعد جو کے بھوسے سے یا کھجور کے کچرے کی طرح کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے جن کی اللہ پاک کو کچھ ذرا بھی پرواہ نہیں ہو۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا امراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا 1 درہم جانتے بوجھتے کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ اللہ کے خاص بندے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے۔ وہی اللہ والے ہیں اور وہی اس کے خاص بندے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی ہیں، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ یا اللہ تو میرے نصیب میں وہ لکھ دے جس کی مجھے چاہت ہے، وہ دعا جو میری نمازوں میں ہے، وہ دعا جو میرے وجود میں ہے۔ اے رحمان
اور رحیم تو دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے، مجھے وہ عطا کر جس کی تمنا مجھے بے سکون رکھتی ہے۔ بے شک تو کن فیکون کا مالک ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ کن فیکون۔ کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں، زندگی ہر پل تھکا دیتی ہے، بے بسی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، تکلیفیں، اذیتیں اور غم پہلو بہ پہلو ہمارے ساتھ ساتھ بنتے جاتے ہیں۔ الفاظ کہیں کھو کر خاموشیاں تھما دیتے ہیں، اور پھر ان سرگوشیوں اور خاموشیوں میں دل چاہتا ہے کہ رب بس سن لے اور ہماری دعاؤں کو کن سے فیکون کر دے۔ معجزہ کیا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء ہیں: مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں: علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں: صبر، شکر، سارے گناہ معاف کر دینے والی نماز۔ سیدنا عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگایا اور کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان فرض نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، عمدگی کے ساتھ خشوع سے نماز ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے تو ایسی نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی جب تک وہ اپنے کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے۔ دبے پسے ہوئے لوگ۔ ہر سخت مزاج، جاہل، اکھڑ مزاج، لالچی و کنجوس اور تکبر کرنے والا جہنم میں ہوگا، جبکہ کمزور اور دنیا میں دبے پسے ہوئے لوگ جنت میں ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کا درجہ نماز، روزے اور صدقہ سے بھی زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرنا اور آپس میں فساد پیدا کرنا تو نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں بھی زمین میں 10 جانے، شکلوں کے بگڑ جانے اور پتھروں کے بارش والے عذاب نازل ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایسے واقعات کب رونما ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی، جب روح گلے میں اٹک جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم کسی مریض یا کسی مرنے والے کی عیادت کے لیے جاؤ تو وہاں حق اور بھلائی کی بات کہو، کیونکہ وہاں تم جو بولتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ صبح بخیر۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہوں تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔
ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ انمول الفاظ۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو منہ پر بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ نرم دل لوگ جلد رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ بھی جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بس اتنی سی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ جب دل و دماغ دنیا میں الجھ جائیں تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو سلجھانے میں وقت گزارا کریں، کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ مومن کو مال کی نہیں، اعمال کی، نفس کی نہیں، روح کی، دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر رہتی ہے۔ جب رب کریم ساتھ ہے تو پھر مایوسی کس بات کی؟ جو خدا پہ توکل کرتا ہے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین۔ یا رب، فقط اتنی سی التجا ہے تجھ سے، ہماری دعائیں قبول کر لے، زندگی سکون سے بھر دے، آمین۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارے رب آسمان اور دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو بہت بلند درجے پر رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، سیپ میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپے ہیرے کی حیا، آنکھوں میں چھپے آنسو کی حیا اور پردے میں لپٹی عورت کی حیا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جن میں حیا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، اور وہ خدمت جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ یا اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی اور آسمانی عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔
صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی بات، اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ یا اللہ، مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ نرم دل لوگ جلد رو پڑتے ہیں، جلد روٹھ جاتے ہیں، جلد مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ مقصد زندگی لا الہ الا اللہ، طرز زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما، آمین۔ ہے ابن آدم، یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب تم کسی کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنا ایمان گنوا دیا ہے۔ مزار پر سجدہ تو دور کی بات ہے، صرف اس نیت سے جانا کہ میرا کوئی کام بن جائے، شرک اکبر ہے، کیونکہ کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما اور ہم سب کو ناگہانی آفات سے ہمیشہ بچا، آمین ثم آمین۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پہ دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ یا اللہ، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ لوگ آپ کے آنسوؤں، دکھوں اور اداسی پر اتنا دھیان نہیں دیتے جتنا آپ کی غلطیوں پر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری، خوش اخلاقی، رزق حلال اور ماں کی دعا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔
اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے۔ اللہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو محنت اپنے رب سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ برائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور بلوط کے درخت کی طرف پھیل جاتی ہے۔ ایتھوپین کہاوت۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ جس کو اللہ پر پختہ یقین ہوتا ہے اللہ اسے کسی مشکل میں ڈالنے سے پہلے ہی اسے مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھے، آمین۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت، تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے دل اور زبان کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کریم کی ناشکری ہے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں لیکن ان کے اپنے اعمال ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ لفظ اور آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ حسن اخلاق یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ سنا ہے محشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا، مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ نہ عورت بری ہوتی ہے نہ مرد، برا صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی قائم کردہ حد کو ختم کرتا ہے۔ صاف انکار کر دیا کریں مگر کسی کے دل میں جذبات پیدا کر کے اسے جھوٹی امید اور دھوکے میں مت رکھا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ فقیر کی بات۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل لوگ وہ ہیں جن کا دل صاف ہو اور جن کی زبان سچی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچی زبان والے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل والا کون ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار پاک باز دل جس کے دل میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ زیادتی، نہ کینہ اور نہ حسد۔ نکاح کا مطلب نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں۔ اور قبول کرنے کا مطلب میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنے نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ سکھ کے ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اسی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک ہم انسانوں کو دکھ نہیں ملتے تب تک ہمیں سکھ کی قدر نہیں ہوتی۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ پاس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بنا پاتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رہنے دیا، اے اللہ انہیں بھی جنت الفردوس سے محروم نہ کرنا۔ اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا، آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ خبردار رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ میں نے اسے کتاب خدا قرآن میں لعنت شدہ پایا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے پورا وقت نکال دے گا۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ خوف خدا ہے۔ اپنی زندگی ایسی جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے حرص، ہوس اور غصہ سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اچھا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوری دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو خود بھی صحابی ہو، جس کے ماں باپ بھی صحابی ہوں اور اس کی اولاد بھی صحابی ہو اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہو،
تو یہ عظیم تر خصوصیات اگر کسی صحابی کو حاصل ہیں تو وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنا مال جو اپنا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا مال تو وہ ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، جو وہ پیچھے چھوڑ گیا وہ تو اس کے ورثہ کا مال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑے ثواب والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ہمارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوں گے۔ 3 عبادات آپ کا مقدر بدل سکتی ہیں: کلمہ طیبہ کا ورد، استغفر اللہ کی کثرت، درود سلام کی کثرت۔ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے کسی کو ضرور گفٹ کریں۔ یاد رہے کہ اگر کسی نے آپ کے میسج کی وجہ سے ان 3 عبادات کو اپنا لیا تو اس کا اجر آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چیونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھیں اور ساتھ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ فرمایا کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگا دی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بابا روٹی تو پک ہی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لوں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں ہیں۔ وہ کتا ہو کر اصحاب کہف پہ نہیں بھونکا اور آج کچھ لوگ انسان ہو کر وقت کے ولیوں پر بھونکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت لکھے گا جب تک یہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگے۔ لوگوں کے خوف سے حق بات کہنے سے نہ رکنا، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔